مجھے بتایا کہ 20 منٹ میں گفتگو ختم کرنی ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مطلب مغرب کی نماز کب ہو جائے گا. ابھی کتنا وقت ہے مغرب کی نماز میں؟ نہیں ہو رہی ہے سر، نماز ہو رہی ہے. 10-15 منٹ کا وقفہ رہے گا. ہاں ٹوٹ گیا. اچھا. میں وہی سوچ رہا تھا کہ مطلب ان میں سے آپ لوگوں میں سے بھی کوئی نماز کے لیے جا سکتے ہیں نا، تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی سی نہیں، نماز ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے. پڑھ ہم لیا. لوگوں نے پڑھ لی ہے نماز. ٹھیک ہے. یوم اقبال کی مناسبت سے عصر حاضر میں مطالعہ اقبال کیوں اور کیسے، اس عنوان کے تحت تسخیر فاؤنڈیشن دہلی اور سیمانچل ایجوکیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن دہلی نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. میں دونوں تنظیموں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سیمانچل ایجوکیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری غلام ربانی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے تسخیر فاؤنڈیشن دہلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس حوالے سے میں اس وقت پروگرام میں غالباً 2 ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں. غلام ربانی صاحب دکھائی دے رہے ہیں، لیکن سید اسلام الدین صاحب اور ڈاکٹر ابراہیم افسر صاحب ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہوں، موجود ہوں یہاں پہ. ساجد حسین ندوی صاحب اور عزیزی سلمان صاحب بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے ویڈیو کو آن کر لیجئے تاکہ کم سے کم چہرہ دکھائی دے، تو مخاطبت کا سلسلہ رہتا ہے. تو آپ لوگ اپنے ویڈیو کو آن کر لیجئے تاکہ ہمیں تو کم سے کم دکھائی دیں. آپ لوگ ہو جائیے. آن لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کو آن کر لیجئے. ویڈیو نہیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. تو آج ہم لوگ علامہ اقبال کا مطالعہ کیوں اور کیسے کریں، یہ سوال اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ اقبال پر غالباً اردو میں پہلے شاعر ہیں اقبال جن پر سب سے زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں، اور اردو کا پہلا شاعر ہے اقبال جس سے لوگوں نے محبت کی ہے، اور اس قدر محبت کی ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے. دنیا کے شاعروں میں اقبال جیسی قسمت، محبت کرنے والوں کی قسمت، یعنی ایسا شاعر جسے لو کیا جائے، محبت کیا جائے، جس کے لیے جان دیا جائے، ایسا شاعر تو دنیا میں بہت کم پیدا ہوا. علامہ اقبال ان میں سے ہیں. تو جتنے ہی محبت کرنے والے لوگ ان کو ملے، اتنے ہی بڑے بڑے معترضین بھی ملے. تو یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ اعتراض اس لیے ہوتا ہے، اور یہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اپنے اپنے پڑھنے کے طریقے سے. آپ کسی شاعر کو، کسی ادیب کو، کسی متن کو کیسے پڑھتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ اسی حساب سے آپ اس کی تعریف کریں گے یا تنقید کریں گے. لیکن اقبال ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے. بر صغیر ہند و پاک میں ایک پولیٹیکل ایشو، ملک تقسیم ہوا، بٹا، کسی نہ کسی طرح سے ذمہ دار سر سید اور اقبال کو قرار دیا گیا. علاوہ اس کے علامہ اقبال کے زمانے میں ان کی زندگی میں ان کے معترضین پیدا ہو چکے تھے. خود علامہ اقبال بھی بعض ایسے لوگوں پر اعتراض کرتے تھے، بعض ایسے علماء پر اعتراض کرتے تھے. اس زمانے میں بھی رام بابو سکسینہ نے فیشزم کی پوئٹری کی، علامہ اقبال کی پوئٹری، فاشسٹ شاعر ہے وہ. انسانیت کی فلاح اور بقا کی شاعری نہیں کرتے، بلکہ قوت کے مظاہرے کی شاعری کرتے ہیں علامہ اقبال. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا ہے آرام رکھنے کا یہ ایک بہانہ، یعنی فاشسٹ مارنے کی بات کر رہے ہیں علامہ اقبال. مطالعے کا ایک طریقہ تھا یہ. شاعر اور فلسفی میں، پولیٹیکل تھنکر میں ہمیں فرق کرنا سیکھنا ہوگا.
ہم جب بھی علامہ اقبال سے پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کو شاعر کی حیثیت سے کم دیکھتے ہیں، رہبر قوم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، پولیٹیکل تھنکر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، فلاسفر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ اگر ان کو پولیٹیکل تھنکر بننا تھا، اگر ان کو فلسفی بننا تھا، تو پھر ایک کتاب کافی تھی، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ آف اسلام. وہی کتاب لکھ کے مر جاتے وہ. یہ اردو میں اور فارسی میں اتنے مجموعے کیوں؟ یہ بتائیے کہ کسی کے یہاں آپ کھانے پر مدعو ہوں اور انواع اقسام چن دیے جائیں آپ کے سامنے، میزبان آپ کے سامنے چن دے، اور آپ اس کے گھر کی تعریف کرتے رہیں، آپ اس کے اسٹیٹ کی تعریف کرتے رہیں، آپ اس کے شہر کی تعریف کرتے رہیں اور کھانے کی تعریف نہ کریں، تو اس کا منہ کیسا ہوگا اس وقت کھلانے والے کا؟ بس آپ کان پکڑ کر اٹھانا نہیں چاہے گا، بس برداشت کر لے گا اور کہے گا کہ یہ آدمی تو بہت ہی بے ادب آدمی ہے، کھانے کی تعریف کر نہیں رہا، شہر کی تعریف کر رہا ہے. تو جس آدمی نے اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی شاعری پیش کر دی آپ کے سامنے، اور شاعری میں کیا کیا کمالات دکھائے، اس کی شاعری کی آپ تعریف نہ کریں اور اسے فلسفی اور اس قیام پاکستان میں ان کا حصہ، اور وہ مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں اور ڈھکا کرتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرنے لگ جائیں تو علامہ اقبال کی روح کو بھی دکھ پہنچے گا. یہ تو ہوئی ایک بات، ایک مطالعے کا طریقہ ہوا. کیا اقبال آپ سے سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ میری شاعری میں دیکھو نا بھائی، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علما بتکدے صفات میں. علامہ اقبال ہم سے سوال کر سکتے ہیں کیا یہ شعر بنا ہے؟ کیا یہ شاعری میں کوئی کمال ومال ہے؟ اگر کوئی کمال ہے تو بتائیے ہمیں. تو کمال ہم نہیں بتائیں گے، بس ان کو فلسفی کہیں گے. شاعرانہ کمال ہے اس میں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علما بتکدے صفات میں. کوئی بھی شاعری اپنے ماقبل شاعری سے بالکل یکسر جدا نہیں ہو سکتی. شاعری کی جو پچھلی روایت ہے، اس روایت کی تجدید، اس کو منقلب کرنے کا ایک ہنر بڑے شاعر میں ہوتا ہے، جو پچھلی سابقہ روایتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اس کو مت دیتا ہے، اس کو منقلب کر دیتا ہے. علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے سے پہلے آپ کو غالب کے دیوان کا پہلا شعر سمجھنا چاہیے، اس شعر سے اس کا رشتہ جوڑنا چاہیے. وہاں وہ کہہ رہے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اور علامہ اقبال کا بال جبریل کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے، اور وہ دیوان غالب کی پہلی غزل کا پہلا شعر تھا، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علما بتکدے صفات میں. تو دونوں شاعروں کو آپ جوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال شاعری میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور غالب کیا کرنا چاہتے تھے. غالب کا مضمون یہ ہے کہ بھائی یہ نقش آدمی کا اتنا خوبصورت، یہ پہاڑ، یہ جبل، یہ دریا، یہ آبشار، یہ اڑتے ہوئے پرندے، یہ بادل، ان کی حیثیت، ان کی پیدائش، ان کی تخلیق میں تمہاری انگلیوں کو، تمہارے ذہن کو، اے اللہ تم نے ان سب کو پیدا کیا اس لیے کہ یہ کاغذ کے پیرہن بن جائے، یہ کاغذی لباس ہو جائے، 10 دن میں مر جائیں، 60 سال میں مر جائیں، 70 سال میں آدمی مر جائے. تو بنایا کیوں؟ نقش فریادی ہے کس کی؟ تمہاری. شوخی تحریر کا، کاغذ ہی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، اور فانی بنا دیا ہے. عامل جو ہے اللہ کے سامنے فریاد کنا ہے، وہ فریاد کر رہا ہے. کیا انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے 60-70 سال کے بعد مار دو، ختم کر دو؟ وہ فانی بنا کے پیش کیا گیا. ایسی تخلیق بناتے ہو، ایسی تخلیق کرتے ہو جو ختم ہو جائے. ایک سوال، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں. ایسا لگتا ہے غالب کو جواب دے رہے ہیں علامہ اقبال. میری نوائے شوق سے، میری انسان
میری نوائش شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علما بتکدے صفات میں۔ ایک مرکز انسان کا خدا ہے جس کی طرف اسے بڑھنا ہے۔ پاور آف انسپائریشن، سورس آف پاور کیا ہے؟ اللہ ہے۔ انسان اس سے جڑتا ہے بحیثیت مسلمان یا کسی بھی انسان کے، تو اس کے اندر وہ الوہی طاقت، وہ قوت اس کے اندر آتی ہے۔ جب تک وہ بھٹکتا رہتا ہے، کبھی سانپ کو خدا سمجھتا ہے، کبھی آبشاروں کو خدا سمجھتا ہے، کبھی چاند کو خدا سمجھتا ہے، کبھی سامنے والے کسی باحیثیت آدمی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، کبھی کسی حکمراں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تو وہ ڈسنٹرلائز ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ قوت نہیں آتی ہے۔ وہ قوت کب آتی ہے؟ جب اس خالص مرکز سے جڑتا ہے انسان۔ علامہ اقبال یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب انسان نے وحدہ لا شریک ایک گاڈ کو پہچاننے کی قوت پیدا کر لی، تو شیطانوں سے بھرے ہوئے اس آسمان پر جتنے فرشتے تھے جو خدا کی عبادت کر رہے تھے، وہ کہنے لگے غلغلہ ہے علما بتکدے صفات میں۔ جو لوگ بتکدوں کو پوجنے والے تھے، ان تمام دیوتاؤں میں غلغلہ پیدا ہو گیا، سراسیمگی میں پھیل گئی کہ بندے نے اصل مرکز کو پہچان لیا، اصل قوت کو پہچاننا، اصل طاقت کو سمجھنا۔ انسان کے اندر پاسبلٹیز آف مین، انسان کے اندر جو قوت پنہا ہے، جو اس کے اندر امکانات پنہا ہیں، اس کو سمجھنا۔ کہاں مسلمان اور ہندو اور کرسچن کے ٹرمینالوجی میں ہیں؟ انسان کو سمجھیے۔ مرد مومن ایک تصور ہے، ایک آئیڈیالوگ ہے، ایک تصور ہے، ایک لا ہے، ایک لانگ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہر بڑی شاعری میں ایک مثالی انسان کی تخلیق کی جاتی ہے۔ پیراڈائز لاسٹ اور ریگن پڑھیے، ملٹن کا سارے فلسفے پڑھ جائیے۔ انسان کا ایک تصور پیدا کیا گیا، تو دنیا کے جتنے بھی انسان کے تصور پر انسان کے تصور کی تشکیل پر مبنی شاعری کا مطالعہ ایک طرف، اقبال کا کہ انسان کے تصور پر مبنی شاعری کا مطالعہ ایک طرف کیجیے، اب تب سمجھیے کہ کیا بات ہے اس میں۔ ابھی حال فی الحال جو ہے ترقی پسندی ختم ہوئی، اس کے کچھ لوگ ابھی باقیات الصالحات کے طور پر موجود ہیں۔ کارل مارکس کا فلسفہ ہے، کیا اقبال اس سے واقف نہیں تھے؟ تو کارل مارکس کس طرح کے انسانوں کو پسند کر رہا تھا، وہ اقبال کے سامنے تھا۔ کارل مارکس کے انسان سے علامہ اقبال کو ایک شکایت تھی کہ وہ خدا کا پجاری نہیں تھا، اس سنسار کے رچیتا کو وہ نہیں سمجھتا تھا۔ تو کیا کیا؟ لینن خدا کے حضور میں۔ لینن کون تھا؟ دہریہ تھا۔ کارل مارکس کی فلسفی میں، مارکس کی فلسفی، ان دونوں نے مل کے فلسفی تیار کی تھی۔ وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن علامہ اقبال نے کیا کیا؟ چونکہ علامہ اقبال کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو مادیت اور روحانیت کا امتزاج ہو، نہ صرف روحانی ہو، نہ صرف مادی ہو، نہ صرف فرد کو پسند کرے، نہ صرف جماعت کو پسند کرے۔ ایسے فرد کی تلاش تھی، تو زبردستی اپنی شاعری میں تخیلی سطح پر علامہ اقبال نے لینن کو خدا کے حضور میں پیش کر دیا۔ اب لینن خدا کے حضور میں پیش ہو کر کے، اور اب بتائیے، اب ایک لینن اور بھی خدا کے حضور میں اب پیش ہو گیا جو خدا کو مانتا نہیں ہے۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات۔ اب دیکھیے لینن جیسا آدمی اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری کا، ان کے فن کی معراج کی دلیل ہے۔ کیا معراج ہے؟ اس سے پہلے کے شاعروں نے یہ نہیں سمجھا کہ صرف ہم ہی بولیں گے بحیثیت شاعر کے تو ہماری اوقات کیا ہے، ہو سکتا ہے ہماری بات نہ مانی جائے۔ تو اپنی بات کو جو کہنا چاہتے ہیں وہ فن کیا ہے، اس میں آرٹ کیا ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مزدوروں کے بارے میں بات کرنی ہے،
کہ مزدوروں سے ہی یہ زندگی چلتی ہے, یہ دنیا تشکیل پاتی ہے مزدوروں سے, اور ان کے حق کی بات کرنی ہے مجھے, تو وہ کردار کہاں سے لاتے ہیں؟ تو وہ کردار کا انتخاب کرتے ہیں کارل مارکس کے ذریعے, لینن کو کردار کرتے ہیں, ایسے آدمی کو جو دہریہ ہے اس کو پھر مسلمان بناتے ہیں. یہ سب ان کی تخیلی کار فرمائی ہے, یہ ان کے شاعری کا کمال ہے, یہ کمال پیش کرتے ہیں. اب وہ بات ہم کو بڑی اچنبھا بھری لگتی ہے کہ بھائی لینن جو ہے نا خدا کے حضور میں پہنچ کر کے اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں, وہ لینن جو کبھی خدا کو نہیں مانتا ہے. تو ہمیں یہ شاعری ڈیفارملائز لگتی ہے, اجنبیائی ہوئی لگتی ہے, اجنبی معلوم ہوتی ہے, اور جو چیز اجنبی معلوم ہوتی ہے شاعری میں وہ بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ کمال ہے ان کا. جدیدیت ترقی پسندی میں, ترقی پسندوں کو میں فیض احمد فیض کہا کرتے تھے کہ علامہ اقبال نے لینن خدا کے حضور میں جیسی نظم اور اگر لکھ دی ہوتی تو ہم جیسے شاعروں کا کہیں آتا پتہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ہماری پوری دنیا میں 1910 سے 1930 تک ماڈرنزم آئی. ماڈرنزم کی طرف کون سی فلسفی آئی تھی؟ وجودیت کا فلسفہ آیا تھا. وجودیت کے فلسفہ میں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں, ہمارا جو وجود ہے یہ ہمارا وجود بھر ہے. ہمارا وجود بامانی تب ہوتا ہے جب ہم سے کوئی اعلیٰ کام یا کوئی صفت ہمارے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں, تب ہمارا وجود بامانی بن جاتا ہے. وجودیت کے فلسفے میں یہی کہا گیا ہے کہ جوہر جو ہے وہ عرض پر مقدم ہے. جوہر عرض پر مقدم ہے. جوہر کیسے عرض پر مقدم ہے؟ ہم بہت بڑے پہاڑ ہیں, بہت بڑے ہاتھی ہیں, لیکن آدھا کنواں یا آدھا سیر جو ہے نا ہم سے کوئی چیز نہیں اٹھ رہا ہے. ہم بہت بڑے پہلوان جیسے طاقت رکھتے ہیں, لیکن ہمارے اس پہلوانی کا کوئی مطلب نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو جوہر جو آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں. یہ ماڈرنزم کا فلسفہ ہے. لیکن وجودیت کے فلسفے میں انسان کو بیگانہ, انسان کو تنہائی کا مارا, یہ پوری دنیا ایبسرڈ معلوم ہوئی. وجودیت کے تحت جو انسان پیش کیا گیا, کہا کہ یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے, بالکل بیکار ہے, ہر چیز ایبسرڈ ہے, ہر چیز اکیلا ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, اپنے لیے جینا ہے. ٹو ہیل از ٹو ادر پیپل, دوسرے بھاڑ میں جائیں, ہم کو اپنے لیے جینا ہے. اسی زمانے میں علامہ اقبال شاعری کر رہے تھے. 1910 میں ان کی شاعری کا ٹرن اپ ہو جاتا ہے, اور مغرب میں جدیدیت کا یعنی وجودیت کا فلسفہ سامنے آ جاتا ہے, جس میں ایک مطلبی انسان کا کردار پیش کیا گیا تھا. اس فلسفے میں علامہ اقبال نے اسی زمانے میں کون سی نظم لکھی؟ جب ویسٹ لینڈ لکھتا ہے ٹی ایس ایلیٹ 1922 میں, ویسٹ لینڈ مغرب کی زمین, مشرق کی زمین نہیں, مغرب کی زمین. تو اس زمانے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں طلوع اسلام, اقبال نظم لکھتے ہیں. اور جب جوائس کا یولیسس ناول چھپتا ہے, ماڈرنسٹ ناول ہے یولیسس, تب علامہ اقبال کی شاعری آتی ہے سامنے پیام مشرق کی صورت میں. پیام مشرق, وہ لکھتے ہیں ویسٹ لینڈ, یہ لکھتے ہیں پیام مشرق. مشرق اور مغرب ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے. کس مغرب والے نے آپ کے مشرق کی سراہنا کی؟ سب آپ سے کام چلاتے رہے, لیکن آپ کی سراہنا کسی نے نہیں کی. ہوگا کوئی گوئٹے جس نے آپ کی تعریف کر دی تھی, علامہ اقبال کی تعریف کر دی تھی, لیکن ملٹن تو اسلام کو گالی دیتا تھا. پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ڈریگن سمجھیے, وہ شاعر ہو سکتا ہے؟ کہیں شاعر کا یہ کام ہے کہ اپنے مذہب کی تعریف کرے اور دوسرے مذہب کو گالی دے؟ ہو نہیں سکتا ہے. ملٹن کرتے ہیں, لیکن علامہ اقبال کو دیکھیے, ہندوازم کو سر ماتھے پر رکھتے ہیں, رام کو سر ماتھے پر رکھتے ہیں, ہمالیہ کو سر ماتھے پر رکھتے ہیں, یہاں کے کوسار اور آبشار کو اپنے سر ماتھے پر رکھتے ہیں. ہندوازم, کرسچینٹی, یہاں تک کہ مغرب پر تنقید کرتے ہیں, لیکن مغرب سے بیزار ہونے کی بات نہیں کرتے ہیں. نفرت نہیں کرتے ہیں. لیکن مغرب کے لوگوں نے کیسے انسان کو پیش کیا جو وجود پیش کی جانے والی بات کو ہم نہیں جانا, غزل کو ہی یعنی صنف جو غزل ہے اس کو اہم جانا, اور انہوں نے نئی نئی حیتیں بھی تلاش کی. علامہ اقبال نے, اور انہوں نے کہا کہ حیت کو
तोड़ना फोड़ना हो तो तोड़ फोड़ लो। के जो तहजीबी सांचे थे, सकाफती सांचे थे, अदबी सांचे थे, उनमें जरा भी छेड़छाड़ नहीं। बल्कि उनको जू का तू सामने रखकर उसमें शायरी, तरदस की शायरी, मुसम्मन, रुबाइयात, उन्हीं में नई बातें कहने की कोशिश की। लेकिन क्या किया, जिस तरह जदीदियत ने अपने जमाने में जो है उसको बदल दिया, अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया में ऐसा शायर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत कम शायर मिलेंगे जिन्होंने यकलाख की बदल। वो नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था, मोमिन वो नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था, इंसान वो नहीं रह गया जिसके मानी पहले हुआ करते थे। इस्लाम की तारीख और इस्लामी कैरेक्टर्स सब के सब उनकी शायरी में आकर के एक लफ्ज बन गए, एक इलामत बन गए। और हम समझते हैं कि वो इस्लामी शायरी कर रहे हैं। भाई इस्लामी शायरी कोई अलग से कोई चीज नहीं होती है, वो एक शायरी होती है। और शायरी को पहले शायरी होना है, और वो अगर शायरी नहीं होती तो आज अल्लामा इकबाल को आप किसी पैगंबर की तरह नहीं पूछते। अगर 2 कौड़ी की शायरी होती तो क्या अल्लामा इकबाल को उसी तरह से सर पर रखते? क्या उन्होंने 4 मजमूए खल्क नहीं किए होते तो उनको शायर की हैसियत से आप उस वक्त पैगंबर समझते? इस वक्त नहीं समझते। पहले वो शायर हैं, उन्होंने ऐसा राग छेड़ा, ऐसा नगमा छेड़ा इंसानियत का, एक ऐसे इंसान का नगमा छेड़ा, एहतराम आदमी का नगमा छेड़ा कि आप सर धुनते हैं। अब ये आपके ऊपर है, इकबाल का मुताला क्यों करें इस वक्त? इसलिए करें कि अल्लामा इकबाल 2-3 बातें करता है, शायद मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात के मुताला क्यों करें। इस वक्त आप लोग कोरोना की बीमारी से परेशान हैं। इस वक्त नस्ल परस्ती फिर ऊद कर सामने आ गई पूरी दुनिया में। अमेरिका में नस्ल परस्त है, ट्रंप नस्ल परस्त हैं, तो फिर वो नस्ल परस्ती की बात कर रहे हैं। फिर नस्ली लड़ाई हुई नस्ल परस्ती से, हिंदुस्तान में नस्ली लड़ाई हो रही है। एक फिक्र में यकीन रखने वाले लोग अपनी तरह से अपनी बात कर रहे हैं, ये मसाइल है आगे। और मुसलमानों की नहीं, इकबाल की स्टडी हो रही है कि इकबाल ने ऐसा पेश कर दिया क्या अफगानिस्तान से लेकर के तमाम दुनिया में दहशतगर्दी मच गई। 9/11 किस तरह इकबाल की शायरी ने इस तरह का रवैया पैदा किया है कि मुसलमानों में इस तरह के लोग पैदा हो जाएं, उसकी स्टडी हो रही है। अब सुनिए, ये सब इल्जाम है। इकबाल का मुताला क्यों कर रहे हैं वो लोग? मुसलमानों को समझने के लिए। अल्लामा इकबाल का मुताला हो रहा है, और अल्लामा इकबाल के पढ़ने वाले हम सब मुसलमानों का मुताला हो रहा है कि हम लोग कहीं, ये मुताला हो रहा है कि हम लोग तंज़ो मज़ाह में यकीन नहीं रखते हैं, हम लोग सिर्फ लड़ने झगड़ने में यकीन रखते हैं। और अल्लामा इकबाल में, इकबाल की शायरी में लड़ने झगड़ने की बात बहुत की गई है। इसलिए पूरी दुनिया मुताला कर रही है, आप लोग हम सब मुताले का मौजू बने हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। अल्लामा इकबाल या इस्लाम ने कहीं भी फाशिज्म का कोई भी सबब नहीं दिया है। ये मिस इंटरप्रिटेशन है, हमने मिस इंटरप्रेट कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने मर्द मोमिन का जो तस्वुर दिया है, जिसको लोग समझते हैं कि ये एक फंडामेंटल मुसलमान की तस्वीर है, तो ये मर्द मोमिन जो है ये एक आला इंसान की अलवियत का, यानी मानवता कितनी तरक्की कर सकती है और अपने आखिरी हाइट पर मानवता कैसी रहेगी, मानवता या मानव कितना पावरफुल हो सकता है, उसकी एक आइडियोलॉग, उसका एक लॉन्ग बनाकर, तस्वुर बनाकर पेश किया है मर्द मोमिन। ये मर्द मोमिन जब अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो इससे कभी भी कोई गलत काम सरजद नहीं होता है। उसका हाथ जो है भगवान का हाथ हो जाता है, अल्लाह का हाथ हो जाता है।
اس کی نگاہ جو ہے اللہ کی نگاہ ہو جاتی ہے. تو کوئی بھگوان دنیا میں، چاہے یسوع مسیح ہو، چاہے ہندو دھرم کا کوئی بھگوان ہو، چاہے مسلمانوں کا کوئی بھگوان ہو، کبھی یہ سنا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے مانوتا کو اس کے پیروں سے مانوتا کا روندا گیا ہو، کہ وہ مانوتا کو پسند نہیں کرتا ہو؟ ایک ایسے انسان کی تشکیل کرتے ہیں مرد مومن کی صورت میں جس کے نزدیک انسان اہم ہے. انسان کس خطے کا ہے، کس جگہ کا ہے، وہ اہم نہیں ہے. مرد مومن کے تصور میں وہ یہی پیش کرتے ہیں. ایک تو مرد مومن کے تصور پیش کرتے ہیں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ زنجیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب عام قسم کا مرد مومن ہے. ارے بھائی، ایک ہائٹ پر، ایک علویت، ایک مقام پر پہنچے ہوئے انسان کی بات ہے یہ. اور ملک اس وقت غلام تھا ہمارا، انگریزوں سے ہم لڑائی کر رہے تھے. علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ زنجیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی. ارے بھائی، غلام جب غلام ہو، علامہ اقبال کی پوری شاعری میں غلام کی بڑی مذمت کی گئی ہے. جو قوم غلام ہے، جس کا ذہن غلام ہے، جس کی آنکھیں غلاموں کی طرح جھکی رہتی ہیں، ایسے انسان کو بالکل پسند نہیں کرتے. ایک ریولٹ کرنے والے انسان کو پسند کرتے ہیں، علویت کے مقام پر پہنچنے والے انسان کو پسند کرتے ہیں علامہ اقبال. مرد مومن اس کی ہائٹ پر پہنچی ہوئی انسانیت کا تصور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انسان ہے علامہ اقبال کی شاعری میں، وہ ہمارے اور آپ کی طرح کا انسان ہے. ذرا سا تھنکنگ مائنڈ اس کا ہے. وہ کہاں نظر آتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علماء بدکدے صفات میں. وہ کہتا ہے تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا. تو نے یہ کیا غضب کیا، کس سے مخاطب ہے، اور مخاطب کون ہے، اور مخاطب کون ہے؟ اس میں ایک عامل، ایک ہمارے اور آپ جیسا انسان جو ہے، جو زندگی کے بارے میں، انسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے بھگوان سے، چاہے کوئی بھی بھگوان ہو، اللہ میاں ہو، چاہے کسی دوسرے مذہب کے کسی انسان کے بھگوان ہو، ان سے یہ کہہ رہا تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. لگا ہم کو نہیں بنانا تھا، آپ کو، ہم کو بنا کر آپ نے اپنے آپ کو کھول دیا کہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں. خلق الآدم علی صورت ہی، ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. وہ بات کہہ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا مقام انسان کا ہے. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. وہ کہتے ہیں اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا. عام آدمی ہے. ایک بڑھیا دیکھیے گا، اگر بہت کلفت میں ہے تو کہہ دیتی ہے اے اللہ میاں کیا کرتے ہیں، اپنا دیکھیں. 1947 کا فساد ہوا، ہندو مسلمان مارے گئے، دیکھیں اللہ میاں اپنا، ہم کو کیا لینا دینا ہے. تو مجھے فکر جہاں، اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہوں، جہاں تیرا ہے یا میرا. یہ انسانیت کا جو قتل ہو رہا ہے، یہ جو انسان پامال ہو رہا ہے، یہ جو تمہاری دھرتی پامال ہو رہی ہے، تم دیکھو میرا کیا ہے اس میں. بنایا تم نے، سجایا تم نے، تو ہم کیوں فکر کریں. اپنا جہان تم دیکھو. ایک جلا ہوا انسان جو اس دھرتی پر شانتی چاہتا ہے، وہ اللہ میاں سے گفتگو کر رہا ہے. ایک عام آدمی ہمارے جیسا اور آپ جیسا. اور اسی کوكب کی تابانی سے ہے سارا جہاں روشن، اسی کوكب کی تابانی سے ہے سارا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. اور انسانیت کا اگر زوال ہوتا ہے، انسانیت اگر مرتی ہے کہیں پہ، تو یہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہمارا تھوڑی ہو رہا ہے. ہم نے تھوڑے پیدا کیا ہے انسان کو. خدا میاں، اللہ میاں، بھگوان یا جیسس کرائسٹ جس سے بھی جو بات کرتا ہے جو انسان، اس سے یہ کہہ رہا ہے یہ تو تمہارا نقصان ہے، یہ ہمارا نقصان نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا انسان بھی علامہ اقبال کی شاعری میں نظر آتا ہے جو جدیدیت کے وجودی انسان سے الگ ہے. جدیدیت کا وجودی انسان اس سنسار کو ایبسرڈ سمجھتا ہے، ہر جگہ بیگانگی کا نظارہ کرتا ہے. لیکن علامہ اقبال کا انسان جو ہے وہ ذرے ذرے میں، ذرے کا ذرے سے
تال میل، ایک چیز کا دوسرے سے لگاؤ محسوس کرتا ہے، اس کے بغیر وہ الگ اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا ہے پھولوں کی پتیوں سے. تسخیر مقام و رنگ و بو کر، فطرت کو خرد کے روبرو کر، فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، یعنی فطرت سے جو نہ ہو سکا وہ تو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، فطرت کو خرد کے روبرو کر. فطرت کو انسان سے ہمیشہ لگ کر کے، ایک دوسرے سے مل کر کے چلنے کی بات، ایک دوسرے سے سمجھنے کی بات، ایک دوسرے کو اون کرنے کی بات کر رہے ہیں علامہ اقبال. کہیں بیگانگی نظر نہیں آ رہی ہے. اقبال کی ماڈرنٹی جو ہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. اسی سوال پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے کہ ہم لوگ ہمیشہ ماڈرنٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کب ماڈرن ہوا، عرب جو ہے نا کب ماڈرن ہو گیا، اور فلاں ترکی کب. دیکھیے ماڈرنٹی کے الگ الگ مسئلے تھے، الگ الگ. ماڈرنائزیشن ایک الگ چیز ہے. علامہ اقبال کے اندر آپ ماڈرنائز ہونے کی بات کریں گے یا ماڈرنائزیشن کی بات کریں گے تو ترکی سے پوچھئے. ترکی کہتا ہے عسکری قوت، فوجی طاقت حاصل کرنے کے نام ماڈرنائزیشن ہے. اس کے نزدیک یہ ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ پہن لیں وہ پہن لیں، یہ گھر میں ایسے کر لیں، وہ نہیں. عسکری قوت حاصل کرنے کا نام جو ہے نا ماڈرنٹی ہے. جس کے ہاں جتنا فوجی طاقت ہوگی وہی اتنا زیادہ وہ ماڈرنائز ہوگا. یہ ماڈرنائزیشن ہے. علامہ اقبال کی ماڈرنائزیشن یہ نہیں ہے. ویسٹرن ماڈرنائزیشن سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. دوسری طرف ہندوستان میں ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انگریز بابو کی طرح ہیٹ پہن لیں. پینٹ شرٹ تو پہنا ہی دیا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے چلتے ہیں تو ہم ماڈرنائز ہو گئے ہیں. گھر میں ہم جو ہے نا چائے پیئیں گے کپ میں اور ایسے ایسے پیئیں گے، ایسے ٹیبل کرسی پہ کھائیں گے تو یہ ماڈرنائزیشن ہے. یہاں سے کچھ ہو چاہے نہ ہو، لیکن پینٹ شرٹ اور سوٹ اور ٹائی لگا لیں گے، ہیٹ پہن لیں گے تو ماڈرنائزیشن ہے. ماڈرنائز ہو گئے، ماڈرن ہے. اور کوئی دیہاتی آدمی اگر بھگوا میں پہن کر کے آپ کے پاس آ جائے، کوئی سادھو آپ کے پاس آ جائے تو یہ سادھو بابا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے. کوئی فقیر کے لباس میں آ جائے، کوئی لنگی پہن کر کے آ جائے، جو اپنے ٹریڈیشنل ڈریس میں آ جائے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گیا گزرا ہے، یہ تو ماڈرنائز نہیں ہے. علامہ اقبال کو یاد رہے آپ کو، علامہ اقبال نے پوری زندگی جو ہے نا اپنا پنجابی والا لباس نہیں چھوڑا تھا. جب وہ ویسٹ میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ جیسا دیش ویسا بھیس. یہ لوگ چونکہ کپڑے کو پسند کرتے ہیں اس لیے وہ تب سوٹ اور ٹائی میں جاتے تھے، ورنہ حقہ پیتے تھے اور پنجابی ڈریس میں رہتے تھے. اپنی شناخت کو چھوڑ دینا یہ ماڈرنائزیشن تھوڑی ہے. ویسٹرنائزیشن اٹس اندر تھنگ. تو ویسٹرنائزیشن کو نہیں چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ویسٹرنائز ہو جائیں. ان کے نزدیک وہ افسوس کرتے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہے وہ ویسٹ کے جو ویسٹرن کلچر جو ہے یا ویسٹرنائزیشن جو ہے اس کے صارف بن چکے ہیں. یہ وہ بیچتا ہے، ہم خریدتے ہیں. ویسٹرنائزیشن، پینٹ سوٹ پتلون فلاں ٹھکانا جتنی بھی چیزیں ہیں ویسٹ نے جو بنائی ہے اس کے صارف بن کے رہ گئے ہیں، اور اس کو پہن کر کے دوسرے کی بنائی ہوئی چیز کو پہن کر کے اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں. افسوس ہے مسلمانوں پہ. انہوں نے نثر میں کئی جگہوں پر اپنے شاعری سے الگ انہوں نے اپنے نثر میں کئی جگہوں پر اس افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم اس کے صارف بن کے رہ گئے، کنزیومر بن کے رہ گئے. ویسٹ بیچتا ہے، ہم خریدتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ویسٹرنائز ہو گئے ہیں، ہم ماڈرنائز ہو گئے ہیں. یہ ماڈرنائزیشن نہیں. اس ماڈرنائزیشن کے وہ تو اقبال کیا کرتے ہیں؟ اقبال آپ کو جدید نجات پسندی، ماڈرن ایمینسپیشن کی بات کرتے ہیں، جدید نجات پسندی کی بات کرتے ہیں، اس کی راہ دکھاتے ہیں. اور آپ پر جو الزام لگا ہے، بنیاد پرستی کا الزام لگا ہے، 9/11 کے بعد آپ پر جو ہے نا دہشت گردی کا الزام لگا ہے، کتابیں لکھی گئی آپ کے خلاف. بیبولری ملٹن ایڈورس کی کتاب ہے اسلامک فنڈامنٹلزم سنس 1945. بیبولری ملٹن ایڈورس کی کتاب ہے، مسلمانوں کے خلاف لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم ان مسلم، مسلمانوں میں جو بنیاد پرستی ہے، یہ پرانی چیزوں کو لے کر کے جھگڑا کرتے ہیں اور دنیا کو پرانی چیزوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اس پر کتاب لکھی ہے. اس سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے اقبال، اور اس بدنیتی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ پڑھیں اقبال کو تو اس بدنیتی کو محسوس کریں اور علامہ اقبال کی شاعری کا صحیح مفہوم پیش کریں سامنے کہ علامہ اقبال کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک نے،
चाहे हमारे हिंदुस्तान ने, चाहे तमाम दुनिया के मुसलमानों ने अपने अपने मुल्क में आजादी हासिल की अंग्रेजों से, इस्तेमार से, कॉलोनियल आका से आजादी तो हासिल कर ली, हिंदुस्तान ने भी की, लेकिन स्टेट अपैरेटस जो उसने तय किया था कि स्टेट कैसे चलेगा, आपका मुल्क कैसे चलेगा, आपका सूबा कैसे चलेगा, वो तो बिल्कुल अंग्रेजों वाला आपने रख लिया, तो आजाद कैसे हो गया? ये कौन सी आजादी है? स्टेट अपैरेटस वही है जो अंग्रेजों ने तय कर दिया है। उसी स्टेट अपैरेटस को उनको भगाकर आपने हुकूमतें शुरू कर दी, चाहे मुसलमान मुल्क हो चाहे हमारा मुल्क हो। तो हम आजादी का सपना कैसे देख सकते हैं? कहां आजाद हुए हम? अल्लामा इकबाल इसकी तरफ लेता हूं तो वो बुनियाद परस्त हो गए, तो उनको आप दहशतगर्द कहेंगे, उनको पाकिस्तान का बनाने वाला कहेंगे। समझने की ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है। ये आदमी क्या कहना चाहता है, कितनी इंकलाबी बात कह रहा है अपनी शायरी में। ये बुत के तराशीद तहजीब नवी है, ये बुत के तराशीद तहजीब नवी है, गारत गरे काशान दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। अब इसको कहेंगे कि ये मुसलमान से खिताब है। मुस्तफवी इस्तिआरा है, इस्लाम इस्तिआरा है। एग्जैक्ट जो है इस मानी का लफ्जी मानी नहीं ले सकते। इस्लाम के माने अमन है, अमन तेरा देश है, पीस तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। यानी वो इंसान जिसके सीने में, मुस्तफा किसको कहते हैं? वो इंसान जिसका सीना चाक किया गया हो। किस लिए? उसमें अल्लाह का नूर भर दिया जाए, तो मुस्तफवी है। हर इंसान के सीने में मोहम्मद मुस्तफा की तरह नूर भरा गया है, उसे पहचानना है। हर इंसान को कह रहे हैं वो। और वो ये बताना चाह रहे हैं अल्लामा इकबाल कि भाई अलग स्टेट की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं कहा है अलग स्टेट की जरूरत है। कहां शायरी में लिखी है? ये बकवास जो किया करते हैं लोग, कहां शायरी में लिखी? उन्होंने तो ये कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां जबानें ज्यादा हैं, जहां कल्चर ज्यादा है। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहते हैं, लेकिन कभी कभी झगड़े होते हैं। लिहाजा जब आजाद हो हिंदुस्तान, तो इस हिंदुस्तान को स्टेट वाइज इस तरह से बांटा जाए कि मुसलमानों के लिए एक स्टेट दे दिया, एक स्टेट हो अलग जिसमें मुसलमान रहे, बाकी पूरा हिंदुस्तान एक रहेगा। अगर ऐसा कर लिया गया होता तो कहीं फसाद होता, आपस में लड़ते, ये इल्जाम नहीं होता। तो ये नस्र में कही है बात, ये बात नस्र में कही है। शायरी का इंटरप्रिटेशन आप करके कैसे कह देते हैं कि उन्होंने जिहाद की तालीम दी है और मारकाट की तालीम दी है और फाशिज्म की तालीम दी है? शायरी में कहां है कि इस तरह की बात की जाती है? कोई बता दे, कोई शेर, एक शेर बता दे जिसमें हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया गया हो। एक शेर बता दे कोई कि जिसमें क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ा गया हो। एक शेर बता दे कोई। हिंदुस्तान के तमाम देवताओं को, मुल्क हिंदुस्तान के हर देवता को, हर जर्रा को देवता समझता है वो आदमी, वो देवता को कैसे कहेगा? तो कहीं भी अल्लामा इकबाल की शायरी में किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं की गई है। ये मिसनमर है, मजाक है उनके साथ जो हमेशा किया जाता है। और उनकी शायरी की इंटरप्रिटेशन जो हम लोग करते हैं वो बहुत गलत तरीके से करते हैं। बस हम लोग बस मिलाद समझते हैं। अल्लामा इकबाल को शायर न समझ करके हम लोग लगते हैं उनकी तौजीह और तशरीह ऐसे करने कि जैसे मेंबर पर बैठा हुआ कोई आलिम जो है इस्लाम की कोई बात बता रहा है। सर माजरत, थोड़ा वक्त। तो उसी तरीके से मैं अपनी बात समेटते हुए ये कहता हूं कि इकबाल के यहाँ इस्लाम जो है वो आर्क राइटिंग है। आर्क राइटिंग कहते हैं, जैसे आप कोई कहानी जब कहते हैं, कोई किस्सा लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं? कारी को मुतवज्जह करने के लिए कुछ तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। मुतवज्जह करने के लिए कारी मुतवज्जह हो जाए, जिससे कोई ट्विस्ट भरते हैं, कोई इत्तफाक की बात उसमें डाल देते हैं ताकि कहानी सुनने वाला कहानी ठीक से सुने। उसके साथ साथ
علامہ اقبال کی شاعری میں اسلام ایک اتھارٹی فگر ہے. اتھارٹی فگر یہ ناصر عباس نیئر نے 2 مضامین بہت عمدہ لکھے ہیں، بہت عمدہ. کسی کو بھی چاہیے کہ وہ دونوں مضامین پڑھے. ایک اقبال اور جدیدیت، اور ایک اقبال اور مسلمانان ہند. 2 مضامین لکھے انہوں نے، بہت کمال کے مضامین لکھے ہیں، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو علامہ اقبال کی شاعری میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اسلام جو ہے ایک اتھارٹی فگر ہے. اتھارٹی فگر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ ایک بچے کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ جس طرح سکھاتے ہیں، ان کے ڈر سے کوئی کام کرتا ہے، انہی کے روشنی میں کام کرتا ہے. ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اسلام ہمارے لیے ایک اتھارٹی فگر ہے. لیکن ہم کہنا جو چاہتے ہیں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اسلام کا بھی اصول ہو سکتا ہے، اور اسلام میں تجدید کا بھی اصول ہو سکتا ہے. اسلام کی ری انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے. بے نئی وہی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی ہے جو اسلام میں اسلام کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا رہا ہے. ذاکر حسین نے کہا تھا کہ اب اسلام کو علامہ اقبال کی روح سے سمجھا جانا چاہیے. علامہ اقبال نے جس طرح سے سمجھا، تو علامہ اقبال نے ملت اسلامیہ کے ماضی کو اپنی شاعری کا سیاق بنایا. اپنی شاعری نہیں بنائی، اپنی شاعری کا سیاق بنایا، مگر کسی دوسری قوم کو کہیں نیچا نہیں دکھایا. نہیں، بلکہ اپنے سیاق کو، بلکہ اپنے اس ماضی کے سیاق کو دوسرے قوم کے ماضی کے سیاق پر فوق نہیں سمجھا، یعنی بہتر نہیں سمجھا اس سے. نہ اسے کوئی موازنہ کیا، نہ مقابلہ کیا. علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں ٹائم نیٹشے کے مین کو، نیٹشے کے ہی مین کو جس طرح سے رد کر کے پاور ٹو ول کو پاور ٹو اسپرچولیٹی میں بدل دیا. وہ پاور ٹو ول، ایک ایسا انسان جو طاقت کے لیے لڑتا ہے، طاقت کے لیے کام کرتا ہے، طاقت کے لیے مار دیتا ہے کسی کو، جس کا مظاہرہ آج کل ہو رہا ہے. طاقت کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے کسی کو مار دو، کسی کو ختم کر دو، کسی چھوٹے ملک کو پر غاصبانہ قبضہ کر لو، جیسے امریکہ کرتا ہے. پاور ٹو ول کا فلسفہ جس نیٹشے نے اس طرح سے انسانیت کو اس کی طرف راغب کر دیا تھا، وہاں سے نکالتے ہیں علامہ اقبال، اور پاور ٹو اسپرچولیٹی کی بات کرتے ہیں، پاور ٹو ول کی جگہ پر. یہ علامہ اقبال کا وہ سبق ہے کہ آج کی اس آگ پر بیٹھی ہوئی دنیا، دہشتوں سے بھری دنیا، بیماریوں سے لڑتی ہوئی اس دنیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ سر نو کیا جانا چاہیے، اور ان کا مطالعہ ایک نئے نہج سے کرنے کی ضرورت ہے. آج کے تناظر میں کرنے کی ضرورت ہے. پوسٹ ماڈرنزم کے، مارکسزم کے، ماڈرنزم کے، ایکولوجی کے تناظر میں کرنے کی ضرورت ہے. تبھی علامہ اقبال کے ساتھ انصاف کیا جا سکے گا. اب تک جو کتابیں علامہ اقبال پر لکھی گئی ہیں، اب تک جو تحریریں لکھی گئی ہیں، ان تحریروں میں روایت پرستی بہت زیادہ ہے، اور اس کا مذہبی مطالعہ، ریلیجیس مطالعہ زیادہ کیا گیا ہے. پولیٹیکل مطالعہ ہوا ہے، لیکن اور مزید نئے طریقے سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، میں نے وقت لے لیا آپ لوگوں کا 20 منٹ سے زیادہ، لیکن میں ایک بار پھر تسخیر فاؤنڈیشن کا اور ایجوکیشنل سیمانچل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دہلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. غلام ربانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام لوگوں کا جو تسخیر فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عبدالصمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے شارٹ نوٹس پہ کہا، اور میں نے جو کچھ بھی خیال کا اظہار کیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں نے کچھ غلطیاں بھی کی ہوں، یا کوئی بات ایسی کی ہو جس سے آپ کی تکلیف پہنچی ہے، تو میں اس کے لیے معافی کا خواستار ہوں، کیونکہ بولنے والے کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ کب وہ کیا بات بول جائے. لیکن اقبال ہمارے لیے ذاتی طور پر علامہ اقبال ہمارے بہت ہی پسندیدہ شاعر ہیں، اور میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ علامہ اقبال کوئی فاسسٹ شاعر ہیں یا مسلمانوں کے شاعر ہیں جنہیں کسی ایک طرف کر کے دیکھا جانا چاہیے، بلکہ یہ ان پر بہتان ہے، الزام ہے. علامہ اقبال کو نئے مطالعے کے ذریعے ان تمام فیزز سے نکالنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اقبال کے اہم پہلوؤں پر گفتگو کی، اور ماشاءاللہ آپ کا خطاب پرمغز رہا، اور شاید آپ نے تمام پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور یہ پیغام دینا چاہا کہ اقبال کو ہم کسی خاص پہلو سے نہ سمجھیں، اور کسی خاص ذہنیت بنا کر ان کو نہ پڑھیں،
बल्कि एक आम आदमी की तरह हम उनका मुताला करें, उनको किसी मज़हब के साथ जोड़कर मुताला न करें। इकबाल का भी यही पैगाम था और इकबाल ने हर एक को यही सिखाया है। इसलिए इकबाल का यह शेर काफ़ी मशहूर है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साफ़ी। इस शेर के ज़रिए से इकबाल बहुत ने बहुत शुक्रिया। पैगाम देना चाहा कि मैं किसी एक ख़ास तबके से ये तवक्को नहीं करता हूँ कि वो कुछ कर सकता है, बल्कि कोई भी कुछ भी इस दुनिया के अंदर रहने वाला, इस ज़मीन में बसने वाला हर कोई इनकलाबी काम कर सकता है। जैसा कि सर ने एक अहम मिसाल दी कि इकबाल ने लेनन को खुदा के हुजूर में पेश करके ये पैगाम देना चाहा कि हम एक दहरिए को भी अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद मैं दावत सुखन दे रहा हूँ डॉक्टर इब्राहिम अफसर साहब को। आप नौजवान तनकीद निगार हैं और आपने बहुत से अहम तरीन मज़ामीन लिखे हैं। तनकीद पर आपकी गहरी निगाह है और नौजवान नस्ल में आपका शुमार तनकीद निगारी में अहम है। मैं डॉक्टर इब्राहिम अफसर साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। वक्त का ख़ास तौर पर ख्याल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज़ आ रही है क्या? बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मैं तस्कीर फाउंडेशन और सीमांचल फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर मुझे कल आपकी पैगाम। वीडियो नहीं नजर आ रही है सर तस्वीर नजर आ रही होगी सर। हैं? तस्वीर नजर आ रही होगी सर। हाँ। मेरी पिक्चर जो है नजर आ रही होगी आपको। अच्छा सर एक छोटा सा नहीं, मैंने मकाला जो है लिखने की कोशिश की है, कलाम इकबाल का मुताला और हम। कलाम इकबाल का मुताला क्यों किया जाए और क्यों ना किया जाए, ये सवाल हमारे अज़हान में उस वक्त उभरता है जब यौम इकबाल के ताल्लुक से आलमी सतह पर सेमिनार, सिम्पोजियम और तकरीबात वगैरह का इनेकाद किया जाता है। यह सवाल भी गर्दिश करता है कि क्या सिर्फ इकबाल ने मजहबी शायरी की है या किसी खास मखसूस तबके के लिए शायरी की। मेरी नाकिस राय के मुताबिक इन तमाम सवालात का जवाब इकबाल की शायरी का मुताला है। इकबाल की दानाए राजी और दीदाए बीनाई और दिल गदाख्ता के दीदार इनकी शायरी में मुज़मिर हैं। इन्हें शोहरत दवाम तो अपने ज़माने में ही हासिल हो गई थी, लेकिन इनके विज़न को समझने और इस पर अमल पैरा होने वाले अफराद गिनती के हैं। ये कोई मुबालगा नहीं बल्कि हकीकत है कि बरे सगीर में इकबाल जैसा दीदावर शायर हज़ारों साल में पैदा होता है और ऐसे शायरों के कलाम को मौजजाती कलाम से तशबीह दी जाती है। इकबाल की शायरी और उनकी शख्सियत के लिए मन नवाए शायर फरदास्तम का फ़िक्रा हकीकी मालूम होता है। इकबाल ने आयाम तिफली से ही हयात व कायनात के फ़लसफ़े को अपना उठना बिछोना बनाया। अंग्रेज़ नज़मों के तराजिम और बच्चों के लिए लिखी गई नज़मों में इकबाल ने यह साबित किया कि इनकी नज़में 20वीं सदी में बेशक लिखी गई हैं, लेकिन इनकी सदा हर दौर में गूंजती रहेगी। इकबाल ने अपनी शायरी को मुश्किल नहीं बनाया, बल्कि आवाम की ज़बान में आवाम के मसाइल को अवामी मानकर पेश किया। इकबाल से कबल भी बहुत से शुअरा ने इस खास रंग में शायरी की, जिसे बाद में इकबाल ने अपने लिए मुख्तस किया। अलबत्ता इस रंग में शायरी करने वाले के हिस्से में वो शोहरत न आई जैसी इकबाल को नसीब हुई। कुतुब खानों में जाकर देखिए तो मालूम होगा कि इकबाल की शायरी के रमूज असरार को खोलने के लिए स्कॉलर सर ढूंढ रहे हैं। आलमी सतह पर भी इनकी शायरी को समझने का अमल जारी है। इकबाल ने अपनी शायरी में जो नज़रिया पेश किया वो इलाकाई नहीं बल्कि आफाकी है। शायर मशरिक किसी कौम और मजहब के लंबरदार शायर नहीं थे। उन्होंने अपने कलाम में कराहती हुई इंसानियत के सुलगते हुए मसाइल का हल पेश किया, साथ ही अखलाकी और रूहानी कदरों की पासदारी को उरूज अता किया। मसाइल हयात को राहत व फरहत बख्शने और इनका मदावा करने में इनका फ़लसफ़ा खुद ही हमारे लिए मशील रहा है। इनकी शायरी का मकसद अजीम था। शायरी इकबाल के फ़लसफ़े का नुक्ता उरूज है। उन्होंने अपने विज़न में वसअत और गहराई पैदा करने के लिए मगरिबी का संजीदगी के साथ मुताला किया। वो तारीखी वाक़यात को अपने अशार में इस तरह पेश करते हैं कि ख्वाब गफलत में सोई हुई रूह भी बेदार हो जाए। तफक्कुरात से लबरेज शायरी के ज़रिए इकबाल इंसानियत के गिरते मयार और वक़ार को इफ्तिकार अता करना चाहते थे। इनके खतूत में इस बात के वाज़े इशारे मौजूद हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने पैगाम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए मैंने शायरी का इंतखाब किया है। हमें इनके आफाकी पैगाम में इल्म इरफान के आबशार बहते हुए नजर आते हैं। इकबाल के फ़लसफ़ाए फ़िक्र के अहम मरकज़ का मुंबा कुरान मजीद
توحید رسالت اقبال کی صدی تسلیم کیا گیا ہے. نثر ہو یا شاعری، سب پر کلام اقبال اور فلسفہ اقبال کا اثر صاف نظر آتا ہے. اقبال کے کلام کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی صاحب کو اگر مضمون لکھنا ہو یا کتاب کا نام تجویز کرنا ہو تو سب سے پہلے اقبال کے مصروں پر نظر دوڑائی جاتی ہے. یہی حال ہماری مجلسوں کا بھی ہے. مجلس مذہبی ہو یا سیاسی، ان سب میں اقبال کے اشعار کو کوڑ کر کے عوام و خواص کو قلوب کو گرمانا عام بات ہے. دراصل اقبال کے کلام کی مقبولیت کا راز اس کا عام فہم ہونا، اس کی شیرینی اور ہر کس و ناقص کی دل و دماغ کو متاثر کرنے والے لفظوں میں پنہاں ہے. خود اقبال اپنے اشعار کی سادگی اور مشکل پسندی کے بارے میں یوں کہتے ہیں: وہ مضمون کی مشکل ہے سمجھنا میرا، کوئی مائل ہو سمجھنے پہ تو آسان ہوں. بہترین کلام وحید اس کا جادو سر چڑھ کر بولے اور ہر زمانے میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو. اقبال کی شاعری کو جب ہم اس زمرے میں اور اصول کے تحت رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اقبال کی شاعری کا جادو 21ویں صدی میں قارئین اور سامعین کے سر چڑھ کر بول رہا ہے. جن مسائل سے ہم آج روبرو ہو رہے ہیں اور جن ناگفتہ حالات سے ہمارا سابقہ پڑ رہا ہے، ان مسائل پر اقبال بہت کچھ کہہ کر چلے گئے ہیں. اگر مسلمانوں کے عروج و زوال کی بات کی جائے تو اس سے متعلق کلام اقبال میں لاتعداد اشعار شکوہ اور جواب شکوہ کی شکل میں موجود ہیں. روزگار کے مسائل ہوں یا زندگی گزارنے کا لائحہ عمل، درس و تدریس کی فنی باریکیاں ہوں یا طرز معاشرت، اولاد کی تربیت ہو یا کسانوں کی خاک بازی، سینما پر گفتگو ہو یا زمانے کی تیز رفتاری، فلسفہ حیات ہو یا چرند و پرند کے جذبات کی ترجمانی، ابلیس کے حرکت و عمل کی روداد ہو یا بندہ مومن کی صفات، ہندوستانی تہذیب و تمدن ثقافت کی برتری ہو یا مصر و یونان کے فلسفے پر گفتگو، قوموں کے عروج و زوال ہو یا نئی تہذیب کا پیغام ہے. بین مذاہب مطالعہ اقبال کی شاعری کا تو امتیاز ہے. نام نہاد جمہوریت پر ان کی شدید رد عمل ضرور رہا، لیکن جب ہم اقبال کے کلام کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اقبال نام نہاد جمہوریت کے پرستار نہیں تھے. وہ ایسا نظام سیاست چاہتے تھے جس میں مساوات ہو، صداقت ہو، ایمانداری ہو، یعنی انسانوں کی نمائندگی انسان تو کریں، ساتھ ہی اس کے سامنے خدمت خلق اور جواب دہی کا واضح تصور بھی موجود ہو. اقبال نے عملی سیاست میں خود حصہ لیا ہے. پنجاب اسمبلی کے وہ رکن منتخب بھی ہوئے. ہندوستان کی آزادی کے لیے تاحیات سرگرم بھی رہے. خطبہ الہ آباد میں بھی انہوں نے جس مثالی ریاست کا تصور پیش کیا، اس میں واضح کیا کہ اس مثالی ریاست میں تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہوں گے، تفریق و بدامنی کو اس ریاست میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. اس طرح اقبال وطنیت کے تصور کو زہر تسلیم کرتے ہیں. اس تصور کی وجہ سے اقوام عالم میں نظریاتی رقابت شدت اختیار کرتی ہے. اقبال اس نظریے کے بجائے وحدت اور انسانیت کے قائل ہے. فلاح و کامرانی کے تمام گوشوں کو اقبال نے اپنے کلام میں مرکوز کیا ہے. ظاہر اقبال سے قبل شاعروں نے اشاروں اور کنائیوں میں ان موضوعات کو اپنے کلام میں استعمال کیا، لیکن اقبال کی شاعری کا مطالعہ ہمیں ذہان میں لے جاتا ہے جہاں انسان کا عمل اور یقین جہاد زندگانی میں غوطہ زنی کر کے کامل اور پختہ ہو جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں: یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اقبال کی شاعری میں نظام زندگی کی ترجمانی کا فن موجود ہے. ان کے کلام میں انسان کو سلیقہ مند اور وفاسیاری کا تخطب جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے. اقبال کے حد میں دیگر شاعروں کے یہاں زندگی کا لائحہ عمل وسیع پیمانے میں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس وجہ سے ان کی شاعری میں غور و فکر کے عناصر وافر مقدار میں موجود ہیں. دور حاضر میں جن حالات سے ہم روبرو ہیں ان کے مد نظر کلام اقبال کی معنویت اور بڑھ گئی ہے. گوتم، چشتی اور نانک کی اس سرزمین پر صداقت اور شجاعت کے بھولے ہوئے درس کو ایک بار پھر سے یاد دلانے کی اصل ضرورت ہے. کلام اقبال کو مقصد کو سامنے لانے کے لیے اقبال کی شاعری کا مطالعہ ناگزیر ہے. اس ضمن میں میرا ماننا ہے کہ اقبال کے کلام کو کلیات سے نکال کر عوام تک پہنچانا لازم ہے. اقبال کی پہچان صرف سارے جہاں سے اچھا ہو تو ہمارا وہ لب پہ آتی ہے نظم لکھنے والے شاعر کی بنا دی گئی ہے. آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اس عظیم شاعری کو بزرگوں، نوجوانوں اور نونہالوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. خود اقبال نے نسل نو کو اپنا مخاطب بتانا ہے.
नस्ल में खुद आगाही और खुद शनासी का जज्बा हकीना अंदाज में पैदा करना चाहते थे। तो कौम के नौनिहालों में शाहीन की सिफ्त और खुद एतमादी देखना चाहते थे। इकबाल शनासी और इकबाल फहमी का तकाजा ये है कि उर्दू इदारों के अलावा दीगर इदारों में जाकर इकबाल के पैगाम को आम किया जाए। उनके बारे में अफसर साहब से दरख्वास्त है कि आपके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, ज़रा लोगों को मुसलसल आवाज़ें कर रहे हैं वो लोग। जी सर, अब तो नहीं आ रही सर कोई आवाज़? जी जी जी। इकबाल शनासी और इकबाल फहमी का तकाजा यह है कि उर्दू इदारों के अलावा दीगर इदारों में जाकर इकबाल के पैगाम को आम किया जाए। इनके बारे में फैलाई गई गलत बातों का इज़ाला किया जाए। बरादरान वतन की जानिब से इकबाल पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि उन्होंने तस्वुर पाकिस्तान को फ़रोग़ दिया, जबकि हकीकत इसके उलट है। इसके जिम्मेदार हम उर्दू वाले ही हैं। हिंदुस्तान में उर्दू वालों ने इकबाल को सिर्फ अपना शायर यानी उर्दू का शायर दुनिया के सामने पेश किया। इन तमाम बातों के दरमियान ज़रूरत आज इस बात की भी है कि इकबाल के आफाकी नज़रियात को आम अमीन वगैरह के तराजुम हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों में भी किए जाए, ताकि बरादरान वतन के सामने इकबाल की शायरी का मकसद और विज़न वाज़ेह हो जाए और हम इकबाल की शायरी के इश्क में डूबकर ज़िंदगी का सुराग पा सकें। शुक्रिया। शुक्रिया सर, मकला खत्म हो गया। थोड़ा सा बोल दीजिए आकर के पढ़ा तो करना पड़ता है। चाय पी ली? चाय वाय पी ली? सर मकाला पूरा हो चुका है, दूसरे साथियों को आवाज़ दी जाए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम अफसर साहब, आपने इकबाल के मुताल्लिक़ बहुत अहम गोशों की तरफ निशानदेही की। मैं उन तमाम अहबाब का खैर मकदम करना चाहता हूँ जो इस दरमियान हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर इदरीस साहब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इसी तरह से महमूदा कुरैशी साहिबा, मोहम्मद ताजुद्दीन साहब, मोहम्मद इदरीस साहब और डॉक्टर रुखसाना इब्राहिम साहिबा, तस्नीम जौहर साहिबा और इस तरह जितने अहबाब भी हमसे जुड़े हैं, मैं उन तमाम अहबाब का खैर मकदम करता हूँ। मोहतरम हज़रात, अब आइए इसके बाद मैं डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन साहब को दावत ज़हमत देता हूँ। डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। आप उर्दू के मायनाज अदीब हैं। आपका मुताला इक़बालियात के तई काफ़ी अहम है। मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन साहब। काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद कहते हैं। मैं एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूँ शोबे पॉलिटिकल साइंस में और हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं सबसे पहले तस्खीर फाउंडेशन और सीमांचल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यौम इक़बाल की मुनासिबत से आज का ये मुबाहसा रखा और इसमें मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया है। आज के मुज़ाकरे में हमारे शहर हैदराबाद से और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साबिक़ा प्रोफेसर शौकत हयात साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और मोहतरमा तस्नीम जौहर साहबा जो हिंदुस्तान गिर पैमाने पर एक शायरा की हैसियत से अपनी लोहा मनवा चुकी हैं, वो भी आज की इस महफिल में शरीक हैं और भी कुछ अहबाब हैदराबाद से शरीक हैं जिनको हमने यहाँ से दावत दी थी। मैं इस मौके पर इक़बाल का मुताला क्यों और कैसे, जी ख़ासतौर पर प्रोफेसर शौकत हयात साहब से आप सब वाकिफ़ होंगे कि इनकी बड़ी खिदमत रही हैं। यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे, फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी रहे और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं वो। तो मेरा उन्वान जो है, जैसा कि आपने रखा उन्वान,
इकबाल का मुताला क्यों और कैसे, इस पर चंद एक बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि ये वेबिनार है और इसमें लोगों की तवज्जो तवील तकारीर को सुनने की आदी नहीं होती है, लिहाजा मैं मुख्तसरन बात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मैसेज पढ़िए, मैसेज पढ़िए, मैसेज जी। 20वीं सदी में जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हमारे सामने आती हैं, इनमें एक नाम जो आता है सर फहरिस्त, वो अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल ने कौम के मेमार का फरीज़ा अंजाम दिया और एक ऐसे वक्त जबकि कौम में मायूसी और मुख्तलिफ किस्म की महरूमिया का ये कौम शिकार हो चुकी थी, ऐसे वक्त उनके अंदर जीने का एक नया अज़्म और हौसला पैदा किया। हम सब जानते हैं कि 18वीं सदी का आखिरी दौर और 19वीं सदी का इब्तिदाई दौर बर सग़ीर हिंद पाक के मुसलमानों के लिए बड़े आजमाइश का दौर था। सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल के बाद मुसलमानों का सियासी इक़्तिदार भी ख़त्म हो चुका था और एक किस्म की ज़हनी ग़ुलामी का वो लोग शिकार हो चुके थे। ऐसे हालात के अंदर खालिक़ कायनात ने इस बर सग़ीर में बड़ी बड़ी शख्सियतों को मन से शहूद पर लाया, जिनमें सर सैयद अहमद ख़ान से लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक बेशुमार नाम मिलते हैं। चुनाचे अल्लामा इकबाल का भी ताल्लुक़ दरअसल उसी दौर से है और ये वो दौर था जबकि हम देखते हैं कि मुसलमानों पर मक़बूलियत का साया इतना गहरा हो गया था कि सोचने और समझने की भी सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। साहिबान फ़िक्र व नज़र कौम की रहबरी करने के बजाय चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, ये नारा उस वक्त चल रहा था। और जैसा कि मेरे से पेश रो मुक़र्रिरीन ने बताया कि वो दौर एक ऐसा दौर था कि जिसके अंदर लोग जो है ना अपने मजहब, अपनी तहजीब को छोड़कर मगरबी तहजीब के अलमबरदार बनते चले जा रहे थे और इल्हाद इनके अंदर बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में इकबाल ने कौम को नए तरीके से जीने का रास्ता दिखाया। ये कहना गलत ना होगा कि अल्लामा इकबाल ने तूफ़ान मगरिब की यलगार से कौम को बचाने की फिक्र की, क्योंकि मगरिब का तूफ़ान इतना जोर और शोर के साथ उड़ रहा था कि पढ़े लिखा तबका भी उसका असीर होता जा रहा था। चुनाचे मैं और आप जानते हैं कि आज से 50 साल या 40 साल पहले लोग अपने आप को लोगों ने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। ऐसे वक्त अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को खास तौर पर इस बात की तरगीब दी कि वो मगरबी तहजीब में बहने के बजाय इस्लामी तहजीब के पैकर बनाए और इस तरीके से उन्होंने मिल्लत के लिए एक निशत सानिया का कारनामा अंजाम दिया। अल्लामा इकबाल, जैसा कि बात अभी आपके सामने आई है कि इकबाल की शायरी को किसी खास मजहब और किसी खास रंग व नस्ल से जोड़ा नहीं जा सकता है और ना उनकी शायरी को जोग्राफी हुदूद के अंदर बंद किया जा सकता है। इकबाल एक आफाकी शायर थे और उनका कलाम एक आफाकी नौयत का कलाम है और इस कलाम के जरिए उन्होंने समाज के हर तबके को मुतासिर किया। चुनाचे आप जानते हैं कि जहां मगरिब ने औरत की आज़ादी की बात की, इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए औरत के तक़द्दुस और औरत के एहतराम को दुनिया के सामने पेश किया। जहां दीगर इज़म्स के जानिब से मजदूरों के बारे में बहुत कुछ दुहाएं दी गई, लेकिन इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मजदूरों और महरूमों और मजलूमों के लिए जो रास्ता दिखाया, मैं समझता हूँ उसके जरिए से इन तबकों के अंदर जिंदगी की एक नई लहर पैदा हुई। फिर उसी तरीके से इकबाल का एक बड़ा कारनामा यह है कि इकबाल खुद मगरबी तहजीब के समंदर में गुतज़न हुए, लेकिन उन्होंने उस तहजीब के असरात को कबूल नहीं किया। वो खुद कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने दौरा किया और उसके बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तहजीब मगरिब किस तरीके से इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। चुनांचे उन्होंने बर्रसगीर के मुसलमानों के अंदर मगरबी तहजीब की उन खबासतों और आलाइशों से उसको वाकिफ करवाया और ये इसके कुछ आइन पहलू आज दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ये तहजीब इंसानियत के नुकसानदेह है। उनके मशहूर अशआर हैं कि बेकारी व मैकारी उरियानी व भाई डॉक्टर तौकीर राही साहब को बुला लीजिएगा और ये इल्म इख्तिसार के साथ तारुफ कीजिए और इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करने के लिए और देते हैं इनके बाद उमूमी तौर पर शुक्रिया कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अल्लामा इकबाल ने मगरबी तहजीब को बेनकाब किया और वहीं इश्तराकियत से भी अपनी बेजारगी का इजहार किया और ये उनका कारनामा है
پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. ان کی مختلف نظمیں ہیں. میں 2-3 نظموں کا صرف یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا کہ جس کے ذریعے اقبال نے نوجوانوں کے اندر ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کیا. ایک نظم ان کی جو بہت مشہور ہے، جو انہوں نے علی گڑھ کے طلباء سے خطاب کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ مسلم نوجوان کو کیا کام کرنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے ایک دوسری نظم ان کی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں لکھی گئی جبکہ جدید تعلیم کے بڑا زور و شور تھا، لیکن انہوں نے جدید تعلیم کے جو منفی اثرات تھے اس کو بھی انہوں نے واشکاف انداز میں بیان کیا. اقبال تعلیم جدید کے مخالف نہیں تھے، عصری تعلیم کے مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن عصری تعلیم کے ذریعے سے جو خرابیاں آ رہی تھی اس کو روکنے کے لیے وہ بڑے فکر مند تھے. اور تہذیب حاضر کا انہوں نے جس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے کہ تجزیہ کیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا، وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس طریقے سے اقبال کا کلام نوجوانوں کے نہ صرف دلوں کو گرماتا ہے بلکہ ان کے اندر حرکت و عمل کا ایک نیا جذبہ پیدا کرتا ہے. لہٰذا اقبال کے کلام کی عصری معنویت آج بھی ہے، اور اگر آج بھی اقبال کے کلام کو مشرق و مغرب کے اندر پھیلایا جائے گا تو انسانیت جو آج سسک رہی ہے اور بہت سے مسائل کا شکار ہو چکی ہے ان سے ان کو نکالا جا سکتا ہے. اور پھر میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اقبال کی شاعری کوئی روایتی یا رسمی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ ایک انقلابی شاعری ہے. اس شاعری کو پڑھنے کے بعد انسان میں تبدیلی کا آنا ضروری ہے، اس کے فکر کے زاویے بدلنا ضروری ہے. ہم نے اقبال کو محض ایک شاعر سمجھا جبکہ اقبال محض شاعر نہیں تھے بلکہ وہ ایک نباز تھے، وہ ایک حکیم تھے، اور وہ ملت کے درد کا مداوا کرنا چاہتے تھے. خود انہوں نے کئی بار یہ بات دہرائی ہے کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں بلکہ میں شاعری کو وسیلہ بنایا ہوں قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال کے تعلق سے بہت دنیا میں ان کے یوم ولادت کے موقع پر اور دوسرے وقتوں پر بھی اقبال کے کلام پر گفتگو ہوتی رہی. انٹرنیشنل لیول پر سیمینار منعقد کیے جاتے رہے. خود حیدرآباد کے اندر آپ جانتے ہیں اقبال اکیڈمی موجود ہے جو گزشتہ 70 سال سے اقبال پر بڑا تحقیقی اور آپ کے جو ہے نا علمی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہاں ایک مسجد ہے، مسجد عالیہ، وہاں پر ہر چہارشنبے کو محفل اقبال شناسی منعقد ہوتی ہے، اور اب تک 1000 محافل اقبال شناسی کی منعقد کی گئی جس میں اقبال کی مختلف نظموں اور ان کے پیام کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس قسم کی کوششیں ہر شہر میں ہونی چاہیے، ہر جگہ پر ہونی چاہیے تاکہ لوگ کلام اقبال کو سمجھ سکیں اور اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب لا سکیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ تسخیر فاؤنڈیشن اور سیمانچل ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اقبال کی شاعری کو سمجھنے اور اقبال کے پیام کو عام کرنے کے لیے ان کوششوں کا آغاز کیا ہے. یقیناً یہ کوشش ثمرآور ہوگی اور اقبال کا جو آفاقی پیام ہے وہ دنیا تک پہنچ سکے گا، اور دنیا میں امن اور سکون اور اطمینان حاصل کرنے میں کلام اقبال ایک سنگ میل ثابت ہوگا. شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید اسلام الدین صاحب. ماشاءاللہ جی ہاں، شکریہ. آپ نے اپنے ساتھی تقریباً بہت سے اہل علم کو حیدرآباد سے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. میں ان تمام احباب کا خیر مقدم کرتا ہوں، خاص طور پر شوکت حیات صاحب کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شروع سے شریک ہیں. محترم حضرات، اور ان سے آپ استفادہ کیجیے. جی انشاءاللہ ضرور. ہماری دعوت پر وہ آئے ہیں. جی انشاءاللہ ضرور. وقت ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم ضرور موقع دیں گے. اب آئیے میں اس کے بعد ڈاکٹر توقیر راہی صاحب کو دعوت زحمت دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر توقیر راہی صاحب یہ صدر سیمانچل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آپ صدر ہیں. آپ کا اردو نصاب اور مدارس پر گہرا مطالعہ ہے، اور آپ کی ایک کتاب بھی اردو نصاب اور مدارس کے اندر اردو نصاب کو کس طرح سے عام کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نگاہ اور دوسرے میدانوں میں بھی بہت اہم ہے. آپ نے کئی مضامین اردو ادب کے تعلق سے لکھا ہے. میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اقبال کے تعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر توقیر راہی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نظریاتی طور پر
نظریاتی طور پر طالب علم کی زمانہ سے اقبال سے کافی متاثر رہا، اور جہاں تک عملی زندگی ہے، سر سید احمد خان خصوصاً تعلیم کے تعلق سے میرے زندگی کے ایک رول ماڈل رہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو بچپن ہی سے میں گنگناتا تھا۔ اقبال صرف ایک شاعر نہیں بلکہ قوم و ملت کے رہنما ہیں۔ اگر ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو عام شاعروں کی طرح، ادیبوں کی طرح ان کی شاعری کو ہم وطنی شاعری کہہ سکتے ہیں۔ آگے چل کر ان کی شاعری آفاقی ہو جاتی ہے اور آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز فطرت کی طرف لوٹتی ہے۔ علامہ اقبال بھی اپنی تہذیب، کلچر، مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ ایک فطری عمل ہے، بیک ٹو نیچر، بیک ٹو کلچر اور بیک ٹو مذہب۔ علامہ اقبال کی شاعری کا جو سرچشمہ ہے، جہاں فلسفہ رہا، وہیں اصل سرچشمہ قرآن و حدیث ہے۔ ایک جگہ علامہ اقبال نے کہا بھی ہے کہ اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہو تو مجھے قدم بوسی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، قدم بوسی کا موقع مجھے نہ عنایت کی جائے۔ اصل جہاں تک موضوع ہے عصر حاضر، علامہ اقبال ماضی کو بھی لے کے چلتے ہیں اور حال کے تعلق سے مشورے دیتے ہیں اور مستقبل کا ایک لائحہ عمل پیش کرتے ہیں۔ اس تعلق سے علامہ اقبال کی صرف ایک نظم جو مسجد قرطبہ ہے، اگر اس کا مطالعہ ہم کریں تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دریائے کبیر کے کنارے بیٹھے ہوئے مسلمانوں جو درخشاں ماضی ہے اس کا بھی وہ سبق دہراتے ہیں، اور حال جو ہے اس پر بھی وہ نظر رکھتے ہیں اور مستقبل کا ایک لائحہ عمل پیش کرتے ہیں۔ اگر علامہ اقبال حالی اور اکبر کا مطالعہ کریں تو حالی ماضی کا رونا روتے رہے، اور ہم سب کو جانتے ہیں مسدس حالی انہوں نے لکھ ڈالی۔ اکبر حال پر تنقید کرتے رہے، جیسے مسجدیں سنسان ہے، کالجوں میں دھوم ہے، مسئلہ قومی ترقی کا مجھے معلوم ہے۔ کالجوں میں دھوم مچی ہے، پاس پاس کی عہدوں سے صدا آ رہی ہے دور دور کی۔ لیکن علامہ اقبال ماضی کا بھی رونا روتے ہیں، حال پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور ایک مستقبل کا لائحہ عمل بھی پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہی ہے کہ جب تک ٹیم نہ بنے، رفقا تیار نہیں ہو، قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال ایک آپٹیمسٹ شاعر تھے، پر امید شاعر تھے، اسی لیے نا امیدی کی کوئی جگہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، نہ ہو نو امید نو امیدی، زوال علم و عرفاں ہے،
امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامے حق نے تیری جبی۔ اسی طرح سے خودی پر علامہ اقبال نے کافی زور دیا، اور کہا بھی جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا وہ اللہ کو پہچانا۔ وجہ تھی ایک دور تصوف کا تھا، لوگ خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے تھے، وہ وقت کے حالات کی بھی تقاضے تھے، لیکن علامہ اقبال نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت قوم کو جگایا اور امید کی باتیں کی، اور اس تعلق سے خودی پر کافی انہوں نے روشنی ڈالی۔ حالانکہ ہم سب کوئی جانتے ہیں کہ فلسفہ انہوں نے آرنلڈ سے سیکھا، اور کچھ مولانا رومی سے انہوں نے چیزیں لی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ علامہ اقبال کہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ علامہ اقبال ایک آفاقی شاعر تھے، اور انہوں نے شاعری سے وہی کام لیا جو ایک پیغمبری سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا بھی ہے کہ شاعری میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ مختلف اشخاص کو منتخب کیا ہے اور اللہ نے اس سے کام لیا ہے۔ اگر ادب کے تعلق سے یا شاعری کے ذریعے دنیا کو، عالم کو، مذہب کو، فلسفہ کو وغیرہ وغیرہ اگر سمجھنا ہو تو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کی شاعری کافی ہے۔ جیسے کہ سیاست کو سمجھنے کے لیے مولانا آزاد، جس کو کہا بھی جاتا ہے کہ امام الہند تھے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا، عالم، فلسفہ، مذہب اگر سمجھنا ہو اور گہرائی سے مطالعہ کرنا ہو تو علامہ اقبال کی شاعری کافی ہے۔ علامہ اقبال پر جتنا بھی بولا جائے، جتنا بھی لکھا جائے، وہ بہت کم ہے، کیونکہ قدر مردم باد مردن ہوتی ہے، جس کا گلہ غالب کرتے رہے، جس کے شاکی میر تقی میر رہے۔ لیکن علامہ اقبال کی ہماگیر شخصیت، عالمگیر بصیرت اور غیر معمولی ذہانت نے ان کی زندگی ہی میں ہی شہرت کا آفتاب نصف النہار کو پہنچا۔ علامہ اقبال جب قرآن کا مطالعہ کرتے تھے تو قرآن بھیگ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے ابو گزرے، ان کو کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھا کرو جیسے تم پر قرآن اترتا ہو۔ تو علامہ اقبال کی شاعری قرآن و حدیث کی ایک تفسیر ہے، ایک تعبیر ہے، اور اپنی شاعری کے ذریعے جہاں انہوں نے ماضی کا رونا رویا ہے، وہیں مستقبل کا لاہ عمل بھی پیش کیا ہے۔ بس علامہ اقبال سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کریڈٹ کبھی اپنی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کی، جیسا کہ ان کا شعر ہے، میری مشادگی کی کیا ضرورت، حسن معنی کو فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی حنا بندی۔ آج کے دور میں ضرورت ہے کہ علامہ اقبال کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، ان کی شاعری کو سمجھا جائے اور افادہ اور استفادہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، جہاں ہم استفادہ کر رہے ہیں وہاں افادہ بھی ضروری ہے، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اور آج جو ڈپریشن، سپریشن، ریپریشن کا دور ہے، ایسے وقت میں علامہ اقبال کی شاعری کی معنویت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ساتھ ہی جہاں گلوبلائزیشن ہے، کمرشلائزیشن ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، ماڈرنائزیشن ہے، ایسے وقت میں علامہ اقبال
کو ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मुताला करने की ज़रूरत है, सेमिनार हो, सिंपोजियम हो, वर्कशॉप हो, ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक आफाकी शायर हैं और जो बड़े शायर होते हैं वो मुस्तकबिल का लाहे अमल भी पेश करते हैं, और अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुस्तकबिल का लाहे अमल पेश किया। जैसा कि उनका एक शेर है कि दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज की नौजवान नस्ल काफ़ी मायूसी का शिकार है। ऐसे वक्त में अल्लामा इकबाल की शायरी की इफादियत और मानवियत बढ़ जाती है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि तस्खीर फाउंडेशन, सीमांचल एजुकेशनल वेलफेयर फाउंडेशन के कारकुनान ने जो आज कोरोना के दौर में ये प्रोग्राम का इनकाद किया है, मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, और ज़रूरत इस बात की है इस तरह के प्रोग्राम बार बार मुनक़िद किया जाए। और क्योंकि डिजिटल दौड़ है तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन के ज़रिए ये काम बार बार करना चाहिए, कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौक़ीर राही साहब। मैं हाज़िरीन महफ़िल से अदबन दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप में से कोई 5 मिनट के अंदर अगर कुछ बातें करना चाहता है तो अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। सिर्फ़ 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही अपने बात समेटने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ख़ास तौर पर शौकत हयात साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 3 मिनट के अंदर अपने ख़यालात का इजहार फरमाए। शौकत हयात साहब। और कोई साहब अगर अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं। और एक दरख्वास्त ये है जी हारिस हमजा साहब, आप कुछ। हेलो। हाँ हेलो। यस सर। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दरख्वास्त है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में ही अपनी गुफ्तगू पेश करें। महफिल ज़ीवा मेहमानान गिराम मुंतज़रीन प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हारिस हमजा लोन अपने जुमले नाज़रीन की खिदमत में कुछ बोलना चाहूँगा। शेर मुलाहजा फरमाए। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों का क्या काम बने। बड़े इफ्तिखार का मुकाम है कि 21वीं सदी की दूसरी दहाई के इख्तिताम का यौम पैदाइश मशरिकी उस शख्सियत का मनाया जा रहा है जिसने न सिर्फ जुनूबी एशिया बल्कि इससे बाहर दुनिया के ऐसे ममालिक को अपनी ज़ुफ़शानी से मुनव्वर किया जो सारे आलम में अपनी तहजीब और इल्मी रिवायत के बल पर जिंदा और ताबिंदा कौमों में शुमार होती रही है। शायद ही कोई ज़ीशूर बाइल्म इस शख्सियत से नावाकिफ होगी और वो शख्सियत मशरिक को अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से जैसे तोहफ़तन मिली है और हकीकतन मशरिक का इकबाल बुलंद हो गया। फ़लसफ़ा, शायरी, इल्मी व अदबी शूर, दीनी व दुनियावी फ़ज़ीलत अज़हर मिन शम्स है। उसी हस्ती की बाबत आज की महफिल अदब के ऐसे मीनारों से ये रोशन है जो उनके इल्मी, अदबी व फ़नी कमालात से बखूबी वाकिफ़ है। लिहाजा लायक सा तहसीन शुक्रिया के मुस्तहिक़ है वो मुंतज़मीन जिन्होंने अल्लामा इकबाल के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इज़हार इस मौके का एहतमाम करने की सूरत में किया। इस नाबगाह शख्सियत का पैगाम आलमी इंसानियत के लिए वाज़ह तो है ही, ताहम मशरिक इसका सरचश्मा और मगरिब इसका मैदान। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े से आने वाली कई सदियाँ कस्ब फैज़ करती रहेगी। आखिर में मैं एक शेर मुलाहिज़ा फरमाए। रोज़ आदम खाकी से अंजम सह में जाते हैं,
कि ये टूटा हुआ तारा कहीं महकामिल न बन जाए। आखिर में अल्लामा इकबाल पर लिखी गई फैज़ अहमद फैज़ की नज़म के कुछ अशार बतौर सौगात पेश करना चाहूँगा। मुलाहजा फरमाए, आया हमारे देश में एक खुशनवा फ़कीर, आया हमारे देश में एक खुशनवा फ़कीर, आया और अपनी धुन में गज़ल ख़ा गुज़र गया, सुनसान राह खल्क से आबाद हो गई, वीरान मई कदों का नसीबा सौर गया, थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुँच सकी, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कोई? हाज़रीन, मैं मुख्तसरन आपके सामने तस्खीर फाउंडेशन का तारुफ कराना चाहता हूँ। तस्खीर फाउंडेशन ये दिल्ली में वाक़ है। तस्खीर फाउंडेशन के तहत में 2 इदारे चल रहे हैं। एक का नाम इदारा उलूम इस्लामिया है और दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी है। इदारा उलूम इस्लामिया के अंदर इदारा उलूम इस्लामिया का मकसद और मिशन ये है, लोगों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम में भी उनको मुत्तहिद किया जाए और असरी उलूम और दोनों उलूम के अंदर उनको माहिर बनाया जाए। इसी तरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी का मिशन और मकसद यह है कि मज़ाहिब का मुताला किया जाए और मज़ाहिब के दरमियान जो दूरियां पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग थलग होते जा रहे हैं, और मज़ाहिब के ना समझने की बुनियाद पर हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए इदारा कायम किया गया है ताकि हम मज़ाहिब का मुताला करें। हमारा मकसद सिर्फ़ मज़ाहिब को पढ़ना है, तक़ाबुल करना नहीं है। जिस तरह जब तक हम इस्लाम के पैगाम को या इसी तरह जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके दरमियान पाई जाने वाली मोहब्बत को हम न समझेंगे, तब तक हम ना तो हमसे कोई करीब हो सकता है ना हम उनसे करीब हो सकते हैं। क्योंकि आज जो दूरियां हैं, हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, इसकी सबसे बड़ी असल वजह यही है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ना हम उनके मज़ाहिब से वाकिफ़ हैं और ना वो हमारे मज़हब से वाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से जिसको जो सबक पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ पर ही वो लोग ईमान ला रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर आपस में बातचीत करें और हमारे दरमियान जो मोहब्बत का पैगाम है और इंसानियत का जो पैगाम है, चूँकि मज़हब जितने भी मज़ाहिब दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, तमाम मज़ाहिब के अंदर इस बात को आम किया गया है कि इंसानियत का अदब व एहतराम हर एक मज़हब के अंदर बराबर है। कोई भी मज़हब किसी मज़हब के अंदर इंसानियत को कमज़ोर करना या इंसानियत पर जुल्म व ज़्यादती करना, कोई मज़हब भी इस बात को रवा नहीं समझता है। इसलिए इसी मिशन और मकसद को आगे बढ़ाने के लिए इदारा कायम किया गया है। आप हमारे वेबसाइट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी.com पर जाकर आप इनकी तफसीलात देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस लॉकडाउन के अंदर इस तस्खीर फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 15-20 प्रोग्राम मुनक़िद हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये प्रोग्राम मुनक़िद होते रहेंगे और हम इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे लोगों को मदऊ कर रहे हैं और ऐसे मुक़र्रिरीन को दावत दे रहे हैं जिनका मज़ाहिब पर बहुत अहम मुताला है और जो गहराई के साथ तमाम मज़ाहिब के दरमियान पाई जाने वाली मोहब्बत के पैगाम को आम कर सकते हैं। मैं आप तमाम अहबाब का जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर प्रोफेसर मौला बख्श साहब का ममनून